بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو نماز سکھانے کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ حضرت صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ جبکہ وہ 7 سال کے ہوں، اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو پٹائی کرو جبکہ وہ 10 سال کے ہوں۔ سنن ترمذی صفحہ نمبر 58 جلد نمبر 1۔ اس حدیث میں بچوں کو نماز سکھانے، ان سے نماز پڑھوانے کا حکم دیا گیا ہے، اور در حقیقت عمل صحیح بغیر علم صحیح کے نہیں ہو سکتا۔ انسان جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو بالکل سادہ ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتا اور جاننے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، سمجھ آتی ہے، دنیا چونکہ سامنے ہے اور اس کے تقاضے ہر وقت پیش نظر ہیں، اس لیے دنیا میں کام آنے والی باتیں کچھ لوگوں کی دیکھا دیکھی انسان سیکھ لیتا ہے اور کچھ محنت اور کوشش کر کے حاصل کر لیتا ہے، لیکن دیندار ہونا چونکہ موت کے بعد کام دے گا اور آخرت کے تقاضے اس وقت سامنے نہیں ہیں، اس لیے دینداری کی طرف انسان کا ذہن بہت کم چلتا ہے۔ ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں کو دین سکھائیں اور دین کو سب سے زیادہ اہمیت دیں، کیونکہ دین ہی آخرت کی ہمیشہ والی زندگی میں کام دینے والا ہے۔ بہت سے لوگ بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، مگر ان کی یہ محبت صرف دنیاوی زندگی میں کام دینے والا ہے۔ بہت سے لوگ بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، مگر ان کی یہ محبت صرف دنیاوی آرام و راحت تک محدود رہتی ہے۔ ان کی اصل ضرورت یعنی آخرت کی نجات اور موت کے بعد کے آرام و راحت کی طرف توجہ نہیں کرواتے۔ حلال مال سے حلال طریقے پر کھلانا پلانا اور پہنانا اچھی بات ہے، لیکن انسان کی سب سے بڑی ضرورت آخرت کا آرام اور سکون ہے۔ اولاد کو دینی علوم اور اعمال سے غافل اور جاہل رکھنا بہت بڑا ظلم ہے۔ بچے کو اللہ کے نام سے آشنا کریں اور ایسے طور طریقے خود اختیار کریں کہ ان کو دیکھ کر بچے کے ذہن میں اسلامی اعمال کی محبت پیدا ہوتی چلی جائے، اور جیسے جیسے بچہ ہوش سنبھالتا جائے، اسلام کے کام اس کے ذہن میں راسخ ہوتے چلے جائیں۔ بچوں کی خوشی کے لیے ان کو غیر ضروری لباس بھی پہناتے ہیں، ان کے لیے تصویریں، مورتیاں خرید کر لاتے ہیں اور اپنے گھروں کو ان کی وجہ سے رحمت کے فرشتوں سے محروم رکھتے ہیں۔ ادھار قرض کر کے ان کی جائز ناجائز ضرورتوں اور شوقیہ زیب و زینت اور فیشن پر اچھی خاصی رقمیں خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کو دین پر ڈالنے کی فکر نہیں کرتے۔ یہ بچوں کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہے۔ اگر دین نہیں تو آخرت کی تباہی ہوگی۔ وہاں کی تباہی کے سامنے دنیا کی ذرا سی چٹک مٹک اور چہل پہل کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ اپنی اولاد کے سب سے بڑے محسن وہ ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو دینی علم پڑھاتے ہیں اور دینی اعمال پر ڈالتے ہیں۔ یہ علم نہ صرف اولاد کے لیے بلکہ خود ان کے والدین کے لیے بھی قبر میں اور آخرت میں نفع مند ہوگا۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو بیدار ہوں گے۔ توبہ استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں معافی دے اور صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرت سے بے فکری کی زندگی گزارنے میں انسان کا نفس خوش رہتا ہے، اور یہی حال بال بچوں اور دوسرے متعلقین کا ہے۔ اگر آخرت کی باتیں نہ بتاؤ اور کھلائے پلائے جاؤ، دنیا کا نفع پہنچائے جاؤ تو حشاش بشاش رہتے ہیں اور اس تغافل کو باعث نقصان نہیں سمجھتے، لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی اور قبر کی گود میں جائیں گے اور موت کے بعد کے حالات دیکھیں گے تو حیرانی سے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ عالم آخرت کی ضرورتیں اور حاجتیں جب سامنے ہوں گی تو غفلت پر رنج ہوگا اور حسرت ہوگی کہ کاش آج کے دن کے لیے خود بھی عمل کرتے اور اولاد کو بھی یہی سکھاتے کہ یہاں کی کامیابی کی راہ پر ڈالتے، مگر اس وقت حسرت بے فائدہ ہوگی۔ لوگوں کا یہ حال ہے کہ بچوں کو ہوش سنبھالتے ہی اسکول اور کالج کی نظر کر دیتے ہیں یا محنت مزدوری پر لگا دیتے ہیں۔ نماز روزہ سکھانے اور بتانے اور دینی فرائض سمجھانے اور ان پر عمل پیرا کرانے کی کوئی فکر ہی نہیں کرتے۔
شادیاں ہو جاتی ہیں، باپ دادا بن جاتے ہیں، لیکن بہت سو کو کلمہ طیبہ بھی صحیح یاد نہیں ہوتا، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے اس سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ 80 سال کے بوڑھوں کو دیکھا گیا کہ دین کی موٹی موٹی باتیں بھی نہیں جانتے۔ توبہ، اللہ معافی دے۔ تو دوستو، ہمیں دین اچھی طریقے سے خاص کر کے اپنے بچوں کو تو سکھانا ہے، کیونکہ ہم انہیں کچھ نہیں سکھائیں گے تو آگے ان کو کیا پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شیئر لائک ضرور کیجیے گا۔